الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ پڑھ رہے تھے، رؤیت کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کا، جس کے اندر مخالفین نے بہت زیادہ گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ ایک گروہ ایسا کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی خواب میں یا دنیا میں ہی دکھ چکے تھے اور ان میں حلول بھی کر چکے ہیں، جو کہ تصوف ہیں۔ دوسرا گروہ جو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے دیدار الہی کا۔ یہ دونوں بھی شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس لیے نہیں دکھتا، یعنی ہم اپنی ان ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ دکھتا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس ذات کو اس دنیا کے اندر ہم دیکھ سکیں۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی اس بات کا انکار کرے کہ نہیں اللہ دکھتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل جاہلانہ اور غلط بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کیوں نہیں دکھ سکتا، ہماری آنکھوں میں ایسی طاقت کیوں نہیں ہے، یا ہم تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے بھائی، جب سورج بالکل سر پر ہو، بالکل گرم ہو، تو ذرا اپنی آنکھوں کو سورج کے ساتھ ملاؤ اور دیکھو اور بتلاؤ کہ سورج اب کتنا بڑا ہے، سورج کی شعاعیں کہاں کہاں پر ہیں۔ ایک انسان قاصر ہو جاتا ہے دیکھنے سے، کہ وہ دیکھ کے بتلا سکے کہ سورج کی شعاعیں کیسی ہیں۔ کیوں؟ آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ سورج کو دیکھ سکیں، آنکھوں میں وہ قوت ہی نہیں ہے کہ سورج سے جو ہے، یعنی سورج کو دیکھ کر صحیح طریقے سے بتا سکیں۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب ایک مخلوق جس کی تخلیق اسی ذات نے کی ہے، اس کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں قاصر ہیں، تو ذرا بتلاؤ ہم اس ذات کو اس دنیا میں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے، کیونکہ لوگ ایسے ہی بیوقوف بناتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ ایک رب نے جو مخلوق کو بنایا ہے، جو مخلوق ہے جو صبح نکلتی ہے شام کو غروب ہو جاتی ہے، تم اس کو دیکھنے سے قاصر ہو، تو تم اس ذات کو دیکھ لو گے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت جس کا استدلال کیا جاتا ہے، لا تدرک الابصار، ٹھیک ہے، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت پر دلالت کرتی ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مدح بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے، نہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس چیز کی طرف باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کیونکہ دیکھنا اور ادراک کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
اللہ کی ذات اتنی بالا ہے، اللہ کی ذات اتنی اپنی صفات سے وہ متصف ہے کہ اس کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، حقیقت ہے، یہ اللہ کی مدح ہے۔ کہاں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی؟ آیت کا معنی یوں ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کمال عظمت والا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ادراک اور احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اللہ کی کمال عظمت اور ہر چیز سے بڑا ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مدح ہے۔ اس میں کہاں ذکر کیا گیا اللہ نہیں دکھے گا؟ بے شک یہ اس کی کمال عظمت کی وجہ سے اس کا ایسا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ادراک بمعنی احاطہ کے معنی رؤیت سے ایک زائد چیز ہے، یعنی ادراک اور احاطہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، آپ دونوں کو نہیں جمع کر سکتے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، تو فرمایا ہرگز نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت کی نفی نہیں کی، ادراک کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انہوں نے دونوں جماعتیں آمنے سامنے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا فرعون کو کہ سامنے آ رہی ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہ ہم تو پکڑ اللہ، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کا انکار کر دیا کہ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، رؤیت کا انکار کیا نہیں بلکہ ادراک کا انکار کیا، ٹھیک ہے، تو ادراک کی نفی کی، تو معلوم ہوا ادراک اور رؤیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر بھی پائے جاتے ہیں۔ ادراک اور رؤیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے سے الگ بھی پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر۔ بس اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کا علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے اس آیت سے یہی معنی سمجھا، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ کرام کے اقوال ذکر ہیں، موجود ہیں، بلکہ یہ سورج جو مخلوق ہے، دیکھنے والا اس کی ادراک اور ماہیت کے احاطے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ کے ادراک پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سورج کو وہ ادراک نہیں کر سکتا تو اللہ کو کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی پوری کی پوری احاطہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس کی مثال اور آسان انداز سے ہم دیکھیں، یعنی دیکھنے اور ادراک کرنے میں فرق ہے، کہ اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ کسی کو اگر کوئی یہ آیت لے کر آئے اور بولے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھو اللہ یہاں کہہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی مدح ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں نہ کہ دیکھنے کا انکار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو لیکن ادراک، تمہاری آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی۔ مانا مثال کے طور پر تم ایک سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، سمندر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سمندر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ سمندر ہے، وہاں تک پانی ہے، لیکن پورے سمندر کا آپ ادراک نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا سمندر، یعنی تینوں اور چاروں طرف سے، یعنی جہاں سے بھی سمندر جو ہے ختم ہوتا ہے وہاں تک آپ کی آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے، دیکھ تو رہے ہو، رؤیت کا انکار نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سمندر ہی کو دیکھ رہے ہو، لیکن کیا آپ کی آنکھ جو ہے پورا ادراک کر پا رہی ہے، پورے سمندر کو دیکھ پا رہی ہے؟ نہیں دیکھ پا رہی، تو فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے، ادراک میں اور دیکھنے میں فرق ہے۔ تو اللہ کو دیکھا جائے گا لیکن پورا ادراک نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور رؤیت کے اس بات میں احادیث جو آئی ہیں، پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ رؤیت کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
और सहाबा से तवातुर के साथ अहादीस साबित हैं, और ये अहादीस सिहा में मौजूद हैं, सुनन में मौजूद हैं, मसानीद में मौजूद हैं, और दिगर तमाम कुतुब में मौजूद हैं। उनमें से एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि चंद लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कयामत के दिन हम अपने रब का दीदार करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या 14वीं रात के चांद देखने में तुम्हें कुछ तकलीफ होती है? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं। यानी 14वीं रात का मतलब है कि 14 तारीख की जो रात होती है, चांद बिल्कुल गोल होता है। जो लोग गांव और देहात में रहते हैं इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं। उस दिन क्या कहते हैं, उजाला रात में कुछ ज्यादा होता है दूसरे रातों के मुकाबले में, और खूबसूरत नजर आता है चांद। ठीक है, चांद बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। तो कहा, अल्लाह के रसूल, तो आपने फरमाया, क्या सूरज के देखने में तुम्हें कुछ तकलीफ होती है जबकि बादल ना हो? तो अर्ज किया, नहीं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तुम इसी तरह अल्लाह को देखोगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला को इसी तरीके से देखोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि देखने में आपको जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। ये हदीस आगे इंशाल्लाह बात आएगी, इससे पहले भी समझ ले कि ये हदीस अल्लाह के उलू पर दलालत करती है। जो लोग कहते हैं नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला हर जगह मौजूद है, बजाते खुद उनके उनका रद भी है कि अल्लाह ऊपर है। ठीक है, अल्लाह उलू, अल्लाह बुलंद है। ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला नीचे नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, तुम जैसे देखोगे सूरज और चांद को। और फिर आगे अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से भी इसी से हदीस मरवी है। और एक और हदीस में है कि जिक्र करते हैं साहबा कि हम नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठे हुए थे। आपने 14वीं रात की जानिब देखकर फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे साफ देखोगे जैसे तुम चांद देख रहे हो। उसके देखने में तुम्हें तकलीफ की जरूरत नहीं होती, यानी तुम्हें कोई तकलीफ और तुम्हें कोई तकल्लुफ नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम अपने रब को देखोगे। और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते बयान फरमाया, दो जन्नत में बाग चांदी के हैं। यानी जन्नत में दो बाग हैं जो चांदी के हैं, उनके बर्तन और जो कुछ उनमें है चांदी का है। और दो बाग यानी जन्नत में सोने के हैं, उनके बर्तन और जो कुछ उसमें है सोने के हैं। जन्नत आदन में अहले जन्नत और उनके रब को देखने में तकब्बुर की चादर हायल होगी जो उसके चेहरे पर होगी। वल्लाहु आलम। इसी तरीके से दूसरी अहादीस मौजूद हैं। बहुत सारी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई हैं। जैसे एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक अल्लाह से मुलाकात करेगा, जिस दिन वो उससे मिलेगा उनके दरमियान न पर्दा हायल होगा न ही तर्जुमान जो उसका तर्जुमा करे। अल्लाह दरियाफ्त करेंगे, क्या मैंने तुम्हारी जानिब रसूल नहीं भेजा जिन्होंने तुम्हारे पास मेरे अहकामात आए? वो इस बात में जवाब देंगे कि हाँ अल्लाह तूने भेजा। फिर अल्लाह कहेंगे, जरूर है रब तूने भेजा। उसके बाद अल्लाह दरियाफ्त करेगा, क्या मैंने तुम्हें माल और दौलत अपने फजल से नहीं नवाजा? वो जवाब देंगे, तूने नवाजा था। तो तकरीबन अहादीस में इस बात का इल्म होता है कि कयामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला का दीदार जन्नत में होगा, और लोग अल्लाह तबारक व ताला को देखेंगे जन्नत में। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसका इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, अल्लाह के दीदार को सूरज और चांद के दीदार के साथ तशबीह देने से अल्लाह की तशबीह लाजिम नहीं आती। ठीक है, अल्लाह के नबी ने कहा, जैसे तुम सूरज को देखते हो, चांद को देखते हो, तो उसी तरीके से तशबीह लाजिम नहीं आती। ठीक है, तशबीह लाजिम नहीं आती कि अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह के नबी ने तशबीह दिया हो सूरज और चांद को, नऊज़ बिल्लाह। बल्कि
یہ رؤیت کی تشبیہ رؤیت سے ہے، یعنی دیکھنے کی تشبیہ دیکھنے سے، یعنی تم جیسے دیکھتے ہو، یعنی جتنے آسانی سے ویسے ہی اپنے رب کو تم دیکھ سکو گے، نہ کہ اللہ سے تشبیہ دی گئی۔ البتہ اس میں اللہ کے مخلوق پر بلند اور عالی ہونے کی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر بلند اور عالی ہے، اس کی دلیل ہے، وگرنہ رؤیت کا تعلق تعقل بلا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کوئی کہتا ہے اللہ دیکھا جا سکتا ہے، غور سے سنیے گا، مسئلہ بہت اہم ہے۔ جو کوئی کہتا ہے اللہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ کسی جہت میں نہیں ہے، یعنی کسی طرف نہیں ہے اللہ، تو اسے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ یا تو یہ شخص عقل سے پاگل ہو چکا ہے، یعنی عقل کا انکار کرتا ہے، یا پھر اس کی عقل میں خلل ہے، اس لیے کہ جب کوئی کہتا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، یعنی نہ سیدھی طرف ہے نہ الٹی طرف ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، تو فطرت سلیمہ کی روشنی میں ہر شخص اس کی بات کو رد کر دے گا۔ اس لیے معتزلہ اللہ کی ذات سے صفت علو بلند ہونے کی نفی کرتے ہوئے اس کی رؤیت کی بھی نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معتزلہ علو کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ بلند ہے، اور ساتھ میں اللہ کے دیکھے جانے کی بھی نفی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رؤیت کا تعلق بلا مقابلہ اور کیا رؤیت کا تعلق بلا مقابلہ اور بغیر جہت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اہل السنہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ ہماری نظریں عاجز ہیں، نہ کہ رؤیت کا امتناع ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر سمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تو یہ لوگ پاگل ہیں، ان کی عقلوں میں فطور ہے، ان کی سمجھ میں فطور ہے، اور اسی وجہ سے معتزلہ نے بھی علو کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ بلند ہے اس چیز کا انکار، اور کئی لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ آسمان پر نہیں مانتے یہ لوگ، جیسے غالباً بعض مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر ہے، عرش پر اللہ مستوی ہے، تو مجھے بتاؤ عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر اگر مستوی ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں اللہ علو ہے، یعنی اللہ بلند پر ہے، بلندی پر ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے، لیکن بذات خود نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو اگر اللہ کہ اللہ بڑا ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ سوال ہی کیوں آتا ہے؟ یہ سوال کس لیے آ رہا ہے؟ جبکہ وضاحت کے ساتھ بات آ گئی کہ آپ کو ان چیزوں میں سوال کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اوصاف میں، اللہ کی چیزوں میں آپ کو سوال نہیں کرنا۔ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ہمارا کام ہے آمنا وصدقنا، کہیں اس بات کو قبول کریں۔ عقل نہیں لگانی چاہیے ان مسائل میں دماغ جو ہے جسے کہتے ہیں جن کی عقلوں میں فطور ہوتا ہے، وہ لوگ عرش بڑا ہے رحمان بڑا ہے، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ کہ اور پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے، اگر کسی تخت پر بیٹھتا ہے تو تخت بڑا ہوتا ہے، انسان چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر تخت جو ہے چھوٹا ہو، انسان کہیں زیادہ بڑا ہو، تو کیسے اس پر بیٹھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی تم نے اللہ کو ایک انسان کے ساتھ تشبیہ دی، جبکہ قرآن واضح طریقے سے کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر کیوں جو ہے تم ان ساری چیزوں میں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو رؤیت کا تعلق تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رؤیت کا تعلق بلا مقابلہ اور بغیر جہت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جب اللہ کی کوئی جہت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو رؤیت کیسے؟ کون کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ لیکن ہم اہل السنہ والجماعت کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں کی عاجزی ہے، نہ کہ رؤیت کا امتناع ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی ہماری نظریں عاجز ہیں دیکھنے سے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھیے، اور غور فرمائیں کہ سورج کی جانب دیکھنے والا انسان جب شعاؤں کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کی نظریں چندھیا جاتی ہیں اور سورج کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں
کہ سورج کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی سورج ایک دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یعنی دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان عاجز ہے، اس کی نگاہ عاجز ہے کہ وہ سورج کو دیکھ سکے. لیکن آخرت میں اللہ انسانوں کی قوتوں میں اضافہ فرمائیں گے، ان میں دیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے گی. یہی وجہ ہے جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو یہ ہوا، خر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے اول ہوں. ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اسی موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایمان لانے والوں میں سے میں سب سے پہلے ہوں. اس لیے کہ کوئی جاندار تجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھتے ہی مر جائے گا. بے جان پر جب تجلی ہوگی تو وہ اپنا مقام چھوڑ دے گی. یہی وجہ ہے کہ انسان تو فرشتوں کو ان کی شکل میں دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے. ہاں، جن کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دکھانا چاہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے قوت حاصل تھی تو آپ نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. کہتے ہیں اس پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام تمام ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام تمام ہو جاتا. تو سلف صالحین کی ایک جماعت کا کہنا ہے انسان فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر ہم ان پر کسی فرشتے کو نازل کرتے تو اسے بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے تو پھر یہ اشتباہ میں پڑ جاتے کیا یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. چنانچہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہم میں سے رسول بھیجا. بعض معتزلہ نے معتزلہ کا یہ الزام اس لیے اپنے موقفین پر لازم نہیں کیا. بس معتزلہ نے یہ جو الزام اس لیے اپنے موقفین پر لازم نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ عالم کے داخل میں ہے اور نہ ہی اس کے خارج میں، عالم کے یعنی دنیا کے داخل میں ہے نہ اس کے خارج میں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں اللہ موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ کسی جہت میں نہیں ہے، ان کا یہ قول ان لوگوں کی قول کے نسبت اقرب العقل ہے جو کہتے ہیں اللہ موجود ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ وہ کسی جہت میں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا کے باہر ہے، یا دوسرا شخص کہتا ہے اللہ موجود ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، وہ کسی جہت میں نہیں ہے. کم سے کم یہ ذرا قریب ہے ان لوگوں کے قول سے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا دنیا کے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ بس جو شخص رؤیت کی نفی کی بنیاد یعنی جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کو اس لیے انکار کرتا ہے کہ جہت کی نفی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرف نہیں ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جہت سے آپ کی مراد وجودی ہے یا عدمی؟ اگر وہ کہیں کہ وجودی تو ثابت ہوا جو چیز موجود نہیں اسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ مقدمہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس کے اس بات پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ تو بالکل باطل ہے. دیکھیے اس عالم کی سطح کو دیکھنا ممکن ہے اور یہ عالم دوسرے عالم میں نہیں. اگر جہت سے مراد آدمی ہے تو دوسرا مقدم ممنوع ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس اعتبار کے ساتھ کسی جہت میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہت ہے، یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ یعنی کسی جہت میں نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت میں یعنی جہت کی نفی کرتے ہیں، تو پھر ان کا یہ قول جو ہے انہی پر رد جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی یعنی جہت وجودی یا عدمی کے کہنے پر
یہ ساری چیزیں آ کر اٹکتی ہیں کہ انسان کہے کہ وجودی ہے، یعنی اللہ کا جہت وجودی ہے، یعنی وجود ہے، تو ثابت ہوا جو چیز موجود نہیں ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جہت سے مراد آدمی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ یہ ساری چیزیں منطق کی بحث ہے، بہت ساری، اس پر ہمیں اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف اپنے ذہن کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی جہت میں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے اور بذات خود ہر جگہ ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، جو کہ اکثر مسلمانوں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا پھر دین کے داعی کہلواتے ہیں یا پھر مفسر کہلواتے ہیں، ان کے عقائد موجود ہیں۔ وہ انہی عقائد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہم اہل السنہ والجماعہ والے، اللہ کے ہر جگہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات خود عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ، اور اسی پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہونا برحق ہے۔ یہاں پر اہل جنت کو بطور خاص ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر جنتیوں کو دیدار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے جیسے ذکر فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، تو اس سے پتہ چلا کہ غیر جنتیوں کو دیدار نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا، اسی طرح جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان محشر میں بھی دیدار نصیب ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، اہل علم نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو جگہ دیکھیں گے، پہلی جگہ جنت میں، اس سے پہلے میدان محشر میں۔ صحیحین کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اس سے بھی رویت کا اس بات ہوتا ہے۔ البتہ اہل محشر کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے تین اقوال ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل محشر کا، یعنی جو اہل محشر میں جو لوگ ہوں گے ان میں اللہ کا دیدار ہوگا، یعنی تین اقوال ہیں، اسے ذہن میں کر لیں کہ پہلا یہ کہ صرف ایمانداروں کے علاوہ کسی کو یہ دیدار نہیں ہوگا۔ پہلا قول، ایمانداروں کے علاوہ کسی کو دیدار نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ تمام محشر والے دیدار کریں گے، مومن کافر سب، پھر کافروں سے پردہ کر لیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں گے۔ پہلا ایماندار یعنی ایمان والے لوگ دیکھیں گے، دوسرا سب لوگ دیکھیں گے میدان محشر میں، کافر مسلمان مومن سب لوگ دیکھیں گے، لیکن پھر کافروں سے پردہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایماندار اور منافقین تو دیدار کریں گے، البتہ کفار کو دیدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا اختلاف محشر کے میدان میں اہل محشر سے کلام کرنے میں بھی ہے، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا قول ہے کہ ایماندار بھی دیکھیں گے اور منافق دیکھیں گے، بس اس کے علاوہ کسی کو یعنی کفار کو دیدار نصیب نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو، ایسا نہیں ہے کہ کسی خواب میں یا اللہ کسی ایسی چیز سے، نہیں، بلکہ جنت میں دیکھیں گے۔ پھر دنیا کے اندر دیدار الہی کی نفی کی بھی ذکر ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علماء نے آپ کے بھی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کی نفی کی ہے، اور بعض نے اس کو آپ کے حق میں ثابت مانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفی ہے، یعنی نبی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الشفا میں، اس مسئلے میں صحابہ اور ان کے بعد آنے والوں کا رسول کا رب کو دیدار ہونے میں اختلاف نقل کیا۔ عائشہ سے یہ انکار نقل ہے
کہ آپ نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تیرے اس سوال سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی میں کانپ اٹھی، اور پھر فرمایا اور پھر فرمایا آپ نے اللہ کو ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ جو شخص تجھے بتائے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر قاضی عیاض نے ذکر کیا، کہا اہل علم کی ایک جماعت کا قول بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق، یعنی عائشہ کے قول کے مطابق عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ محدثین، فقہاء، متکلمین رحمہم اللہ کی ایک جماعت دنیا میں اللہ کی رؤیت کا مطلقاً انکار کرتی ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے کسی کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا مطلقاً انکار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ کی رؤیت کا مطلقاً انکار، یعنی اللہ کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس سے نقل ہے کہ فرمایا کہ آپ نے اللہ کو دل کے ساتھ دیکھا ہے، اور یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو آپ نے دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر چند اقوال اور فوائد ذکر کرنے کے بعد قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی نبی کے لیے واجب کرنا، یعنی اس کو نبی کے لیے واجب کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اس پر کوئی قطعی دلیل نص موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں سورہ نجم کی 2 آیتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس مسئلے میں اختلاف ثابت ہے اور اس کا احتمال بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، جو سورہ نجم کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا اور نبی نے بھی نہیں دیکھا ہے، یہی زیادہ بہتر بات ہے۔ قاضی عیاض کا یہ قول حق پر مبنی ہے کہ دنیا میں بھی رؤیت ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، تاہم بہرحال کوئی ایسی نص قاطع نظر نہیں آتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ان سر والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، یعنی اللہ کے رسول نے ان سر والی جو آپ کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہو، بلکہ ایسی روایات موجود ہیں جو رؤیت کی نفی پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول سے دریافت کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو سراپا نور ہے، میں اس سے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے، اور ان ساری ایک رسول اللہ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں میں نے نور دیکھا کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہمیں 5 باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کے لائق ہے، وہ ترازو کو عدل کے ساتھ نیچا اور اونچا کرتا ہے، اس کی جانب رات کے اعمال سے پہلے دن کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال، یعنی دن کے اعمال اور رات کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس پر نور کا حجاب ہے، ایک روایت میں ہے نار یعنی آگ کا لفظ ہے، اگر وہ حجاب کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی مخلوق پر نظر جاتی ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس صورت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے ایک نور کو دیکھا کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ذات الہی پر حجاب دیکھا، اور یہ کہنا کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس سے مراد حجاب کا نور ہے جو اللہ کی رؤیت سے مانے ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ دیکھ سکتے، کیسے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے، یعنی اس میں
یعنی میں اس کو کیسے دیکھتا جب کہ نور کا حجاب میرے اور اس کے دیدار کے درمیان رکاوٹ بنا تھا۔ یہ حدیث رؤیت کی نفی پر واضح ہے۔ تو سمجھ میں آیا مسئلہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہے، ٹھیک ہے، نور ہے تو نور کا مطلب حجاب ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، تو اللہ کے نبی نے کہا میں کیسے اپنے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس دنیا میں انسان اپنی ان ننگی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عثمان بن سعد دارمی نے اس قول پر صحابہ کا اتفاق نقل کیا، اور ہم حضرت جبرائیل کی رؤیت ثابت کر سکیں تو یہ غنیمت ہے، اچھے جائے کہ ہم اللہ کی رؤیت ثابت کرتے پھرے، ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل کی رؤیت ثابت کریں، یہی غنیمت ہے۔ لوگ اللہ کی رؤیت کو ثابت کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رؤیت تو بہت اعلیٰ اور عظیم ہے۔ بے شک نبوت کا اس بات اللہ کی رؤیت کے اس بات پر ہرگز موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی کہ کوئی شخص انکار اس وجہ سے نبی ہونے کا نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بالکل جائز اور درست عمل نہیں ہے، بلکہ نبوت الگ چیز ہے، اللہ کو دیکھنا رؤیت الگ ہے۔ اور اللہ کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں اپنی ان ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس پر واضح دلائل موجود ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اسی پر ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور جو روایات ذکر کی جاتی ہیں وہ روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم احاطہ اور کیفیت کی نفی دیکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جو احاطہ کیے ہوئے ہر جگہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت ہے اس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، اور اس میں جو باطلہ نے اپنی طرف سے جو دماغ اور عقل لڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باتیں گھڑی ہیں، اس کی انشاءاللہ اس میں نفی بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض جو رؤیت پر جتنے بھی دلائل ہیں، ہمارا ایمان رہنا چاہیے بس اتنا کہ اللہ کو دیکھا جائے گا قیامت والے دن، جنتی اللہ کو دیکھیں گے، یہ ایمان و یقین رکھیں۔ کیسے، کیا، کیوں، کب، یہ ساری چیزیں جو ہے سوالات اپنے دماغوں سے نکال پھینکنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح عقیدے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔